हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए आमीन फरमाया है जो रमज़ान के महीने को पाकर रमज़ान का एहतराम न करे। सहाबे किराम फरमाते हैं कि हमने एक मर्तबा देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर अपना कदम मुबारक रख रहे हैं और आमीन फरमा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं कि हमें आमीन तो सुनाई देती थी मगर कोई और चीज सुनाई न देती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सीढ़ी पर कदम रखा और तीनों मर्तबा अपने आमीन फरमाया। जब आप तशरीफ फरमा हो गए, सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर क्या बात है, आप इससे पहले भी मिंबर मुबारक पर चढ़ा करते थे मगर कभी हमने आपसे आमीन नहीं सुना, आज पहली मर्तबा हमने आमीन सुना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस हदीस मुबारका का मफहूम ये है कि सरकार फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों, मैं जब मिंबर शरीफ पर चढ़ रहा था, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ बद्दुआएं करता हूं, आप उसके लिए आमीन कहें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था, जिब्राइल अमीन बद्दुआ फरमा रहे थे कि अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को पाया या उनमें से किसी एक को पाया मगर अपनी मगफिरत न करा सका। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने आमीन कहा। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर अपना कदम रखा, जिब्राइल अमीन बद्दुआ कर रहे थे कि अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स कि जो रमजान का महीना पाया और अपनी मगफिरत न करवा सका। मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने आमीन कहा। मेरे आका फिर फरमाते हैं कि जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर अपना कदम रखा, जिब्राइल अमीन बद्दुआ फरमा रहे थे कि अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम मुबारक लिया जाए और वो आप पर दरूद न पड़ता हो। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्राइल की इस बद्दुआ पर मैंने आमीन फरमाया है। अजीजान मोहतरम, अंदाजा लगाइए कि सवाल करने वाले, दुआ करने वाले सैयदुल मलाइका हैं, दुआ पर आमीन करने वाले सैयदुल अंबिया हैं। यकीनन इनकी दुआ रद्द न होगी, इनकी दुआ का कबूल होने में किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दुआ पर आमीन फरमाई है जिसने रमजान को पाकर अपनी मगफिरत न करवा ली हो। अजीजान मोहतरम, आज रमजान के महीने को हम किस तरीके से गुजारते हैं, इसका इल्म सबसे ज्यादा हमें है। हमारे दिन कैसे गुजरते हैं, हमारी सोच कैसी होती है, हमारे अफकार कैसे होते हैं, हमारे अज़हान कैसे होते हैं, हमारी नीयतें क्या होती हैं, हम किसके लिए रोजा रखते हैं, किससे शर्मा कर रोजा रखते हैं, किसको दिखाने के लिए रोजा रखते हैं, किसकी खातिर रोजा रखते हैं, ये हर बंदे को पता है। हर बंदा अपने अमल से बखूबी वाकिफ है। और याद रखना, इंसान अगर किसी और की खातिर अमल करता है तो उसके अमल का बदला दुनिया ही में दे दिया जाता है, उसके अमल से उसका कोई सवाब न मिलेगा। आज जरूरत इस अम्र की है कि अल्लाह तबारक व तआला की खातिर इबादत की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की खातिर आमाल किए जाएं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ हबीब, आप इरशाद फरमा दें, बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये ऐलान करवा कर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की उम्मत को ये तालीम देना चाहता है कि ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम्हारी भी जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, तुम्हारी इबादतें भी मेरे लिए हो, तुम्हारी कुर्बानियां भी मेरे लिए हो, तुम्हारी जिंदगी भी मेरे लिए हो और तुम्हारी मौत भी मेरे लिए हो। मगर आज हमारी जिंदगी किसी और के लिए होती है, हमारा मरना किसी और शौक में होता है, हमारी इबादतें किसी और को दिखाने के लिए होती हैं और हमारी कुर्बानियां किसी और को जाहिर करने के लिए होती हैं। आज हमने अपने ही हाथों से अपनी इबादतों को बर्बाद कर लिया है। और याद रखना, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है जो हमारे साथ में शैतान लगा होता है। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे इरशाद फरमा
فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو 3 طرح سے پیدا فرمایا ہے، 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک فرشتوں کی مخلوق ہے، ایک جانوروں کی مخلوق ہے، ایک انسان کی مخلوق ہے۔ ان تینوں کو 3 طرح سے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، فرشتوں کو عقل عطا فرمائی، شہوت عطا نہیں فرمائی ہے، خواہشات عطا نہیں فرمائے ہیں۔ جانوروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، جانوروں کو اللہ نے خواہشات عطا فرمائی ہے، عقل عطا نہیں فرمائی ہے۔ انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل بھی عطا فرمائی، خواہشات بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ بزرگ، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ارشاد فرماتے ہیں، جس انسان کی عقل پر اس کی خواہشات غالب آ جائیں وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس انسان کی عقل پر، جس انسان کی خواہشات پر اس کی عقل غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، کیونکہ فرشتے خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ فرشتے اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل و تکمیل کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر اپنا وقت گزارا کرتے ہیں۔ اور جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ جانور جہاں جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے اپنی خواہشات کو پوری کر لیتا ہے۔ اب وہ مسلمان جو خواہشات میں زندگی گزارتا ہے، اس بزرگ کے قول کے مطابق وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور وہ انسان جو اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے، نیکیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، تو خدا کی قسم وہ انسان فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسان جب بہکتا ہے تو وہ خواہشات کی وجہ سے بہکتا ہے، اور انسان کو خواہشات کی طرف لے جانے والی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شیطان، ایک ہوتا ہے شیطان جو انسان کو خواہشات کے لیے ابھارتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے نفس جو انسان سے خواہشات پوری کرواتا ہے۔ شیطان اشارہ دیتا ہے اور نفس اس کو پورا کرواتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو قید کروا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کے امتیوں کے روزے خراب نہ ہو، اسی لیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب نفس کی باری ہے، نفس کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ نفس سے لڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر روزے فرض فرمائے ہیں کہ جب بندہ بھوکا پیاسا رہے گا، جب بندہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے گا تو اس کا نفس کمزور پڑتا جائے گا، اور جب نفس کمزور پڑتا جائے گا تو انسان کے لیے عبادت کے لیے راستے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اندازہ کریں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ خلیفہ اول ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی ہیں، ایمان لانے والوں میں مردوں میں سب سے پہلے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی سیرت کے مطابق اور آپ کے فرمان کے مطابق گزاری ہے۔ اس کا ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوا آپ کے متعلق عرض کرتا ہوا چلوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی آخری ساعتوں میں موت سے پہلے اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے کس قدر محبت تھی، حضور کی سیرت و سنت سے کس قدر محبت تھی۔ آپ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بیٹی عائشہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن مبارک میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے؟ پوچھنے لگی، بیٹی نے پوچھا بابا جان اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے بیٹی پوری زندگی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق گزری ہے، چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے کپڑا بھی دیا جائے تو مصطفیٰ کی سنت کے حوالے سے دیا جائے، مصطفیٰ کی سنت اور سیرت اس کے متعلق پوری ہو جائے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی بھی پیٹ بھر کے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا تو اللہ کی عبادت سے سستی اور کاہلی ہو جائے گی، اللہ کی عبادت میں غفلت ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا ہے، میں نے کبھی زندگی میں نے کبھی زیادہ آرام میں نہیں گزاری
ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بندہ مومن پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے وہ عبادت میں سست ہو جاتا ہے، عبادت میں سستی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آج یہی طریقہ ہمارا ہے اور انسان کے جسمانی اعضاء اس سے سست پڑ جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ انسان زندہ رہ کر مردے کے مانند بن جاتا ہے جو انسان پیٹ بھر کے کھایا پیا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ جس طرح زیادہ پانی کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے اسی طریقے سے زیادہ کھانا پینا دل کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جب بندہ مومن کا دل ہلاک ہو جائے وہ عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا گیا کہ ہم اس سے نفس کے ساتھ میں مقابلہ کریں، اور ایسا مقابلہ کریں کہ نفس کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتے چلے جائے۔ اس کے متعلق ایک طویل حدیث ہے، انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اس حدیث پاک کو بیان کیا جائے گا، مگر آج صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بھلائی، ہماری بہتری اور ہماری کامیابی کے لیے ہم پر فرض فرمایا ہے۔ اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ میں روزے رکھو تاکہ ان روزوں کی برکت سے ہمارا جسم بھی تندرست ہو جائے، ہماری روح بھی مضبوط ہو جائے اور ہماری عقل بھی تندرست صحیح ہو جائے، تاکہ اس کے ذریعے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت محبت کے ساتھ میں اور اللہ کی عبادت شوق کے ساتھ میں کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر تیری محبت میں اخلاص کے ساتھ میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، جو روزہ ہم رکھتے ہیں مولا اس کو قبول فرما لے، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اس کو ہمارے لیے جسم کے لیے صحت کا اور روح کے لیے بقا کا اور روحانیت کے لیے بقا کا ذریعہ بنا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔